اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ مسائل میں درس جو شروع ہوا تھا، اس میں ہم نے ذکر کیا کہ روزہ کب واجب ہوتا ہے، روزے کے مکروہات کیا ہیں، روزے کے واجبات کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ قضا مثلا انسان کے اوپر کفارے کب واجب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے انسان کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ آج آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزوں کی قضا کب واجب ہوتی ہے، روزوں کی قضا کس پر واجب ہوتی ہے، روزے کی قضا کس طریقے سے واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ پاگل ہو اور وہ 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ دیوانگی، وہ جنون دور نہ ہو اور وہ ان حالات میں پاگل رہے، تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو شریعت اسلام، ہماری شریعت جو آئی ہے اللہ کی طرف سے، جو احکام آئے ہیں، وہ کسی بھی پاگل انسان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ لہذا اگر ایک انسان 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال یا جتنا بھی زیادہ وہ پاگل رہا، جنون میں رہا، اور اس کے آخر عمر میں جو ہے مثلا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا جو ہے وہ اس کی دیوانگی دور ہو گئی، تو لہذا اس کے اوپر وہ قضا واجب نہیں ہوگی جو اس سے دیوانگی میں چھوٹی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو اور چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، لہذا اس پر جو ہے وہ قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا، اگر ایک انسان کافر ہے اور وہ مسلمان ہو جائے اور اس کی عمر 30 سال ہو، 40 سال ہو جب اس نے اسلام قبول کیا، تو حالت کفر میں جو اس انسان سے جو روزے اور نماز اور جتنے واجبات اسلام میں چھوٹ گئے ہیں، اس کے اوپر وہ واجب نہیں ہے، لہذا اس کو ان کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں روزہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا اور اس کے اوپر مثلا 25 سال بنتے ہیں، کہ اگر بلوغ سے لگایا جائے کہ 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے انسان، تو لہٰذا اس کے اوپر وہ 25 سال کے روزے واجب نہیں ہوں گے، نمازیں واجب نہیں ہوں گی، ان کی قضا جو ہے اس کو کرنا نہیں پڑے گی۔ اگر انسان جو ہے کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو، تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان نے 10 سال روزے نہیں رکھے، 5 سال روزے نہیں رکھے، 15 سال روزے نہیں رکھے، اب اس کا اللہ سے مثلا تقرب ہوا اور اس نے چاہا کہ جو مجھ سے روزے چھوٹ گئے ہیں میں ان کی قضا کروں، تو انسان اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جس مہینے سے چاہے وہ شروع کر سکتا ہے اور روزوں کی قضا وقت کے حساب سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ماہ مبارک کی جو آنے والا ہے اور اس سال کے روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں آخری وقت میں قضا کرنا چاہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس سال میں جو روزے قضا ہوئے تھے پہلے ہم ان کو جو ہے وہ مثلا ان کی قضا کریں، ان کو جو ہے رکھیں ان کی نیت سے۔ اب اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر کئی سال کے روزے جو ہیں قضا واجب ہوں اور وہ روزے کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان المبارک کے روزے کی قضا کر رہا ہے، تو اس کا شمار آخری ماہ مبارک جو چھوٹا ہے، جو آخر میں آیا ہے مثلا، اس کے روزے شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے رمضان المبارک کے قضا روزہ رکھا ہو اور وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو تو بہتر ہی کہ روزہ نہ توڑے۔ مثلا ایک انسان نے قضا روزہ رکھا، اب ظہر سے پہلے اس کا جو ہے دل بدلا تو وہ روزے کو توڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس روزے کو نہ توڑے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان بیمار ہو یا وہ عورت جو اپنے ایام میں ہو اور رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے، تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ مثلا
ایک انسان ماہ مبارک میں بیمار ہوا اور ماہ مبارک میں اس سے جو ہے 10 روزے چھوٹ گئے. اب یہ ہوا کہ ابھی اس کو جو ہے سلامتی اور صحت نہیں ملی تھی. وہ انسان جو ہے وہ عید کے فوراً بعد یا عید کے دن اس کا انتقال ہو جائے تو جو اس ماہ کے یا اس 10 دن کے یا 5 دن کے روزے اس سے چھوٹے ہیں ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر تب واجب ہوتی ہے اگر وہ ان ایام کو پا لیتا جس میں وہ روزہ رکھ سکتا تھا. لہٰذا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس پر جو ہے قضا واجب. اسی طریقے سے عورت نے اپنے ایام میں جو ہے روزے چھوڑے اور چھوڑنے کے بعد میں جیسے ہی ماہ مبارک آیا، خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس عورت کے وہ بھی قضا نہیں کیے جائیں گے روزے جو اس سال اس ماہ مبارک میں اس سے روزے چھوٹے ہیں اور اس کا جو ہے فوراً ہی جو ہے انتقال ہو گیا رمضان گزرنے کے ساتھ. اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ ماہ مبارک تک طول پکڑ جائے اور اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. مثلا ایک انسان بیمار ہوا ماہ مبارک میں، اس سے روزے چھوٹے اور یہ بیماری آئندہ ماہ تک، آئندہ سال تک اس کی چلتی رہی اور وہ جو ہے اسی میں بیمار رہا اور اسی میں جو ہے وہ رہا، تو اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی. اور ضروری ہے ایسے انسان کے لیے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مد طعام کسی فقیر کو دے. ایک مد یعنی 3 پاؤ 750 گرام ہر دن کے روزے کے بدلے صرف اور صرف غذا دے گا، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور اس کا عذر آئندہ رمضان المبارک تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے، کیونکہ سفر ایک الگ چیز ہے اور مرض ایک الگ چیز ہے. اگر سفر میں انسان سے روزے جو ہے قضا ہوئے ہیں تو اور آئندہ ماہ مبارک تک وہ سفر ہی میں رہا اور سفر ہی کرتا رہا تو ان کی قضا بھی واجب ہوگی اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو ایک مد طعام جو ہے فقیر کو بھی دینا چاہیے. لیکن اگر انسان بیمار ہوا اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی اگر یہ بیماری اس کی ماہ مبارک تک چلتی رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.